ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر. بخاری شریف کی پہلی روایت حدیث بھی یہی ہے, انما الاعمال بالنیات. حضرت فرماتے تھے نیت کی کیوں ضرورت ہے خاص طور اس محنت میں؟ کیونکہ شیطان آ کر محنت کرنے والوں پر دو لائن سے حملہ کرے گا, یا بدنیت بنائے گا یا بے نیت بنائے گا. کیا بنائے گا؟ بدنیت یا بدنیت. جانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نیت کر لیا, یہ بدنیت ہی ہے. اور بے نیت کہ عمل میں تو ہے بھائی, کیوں بیٹھے ہو اس مجلس میں؟ نہ پرانوں کا جوڑ ہے, ہم اس لیے آ گئے. یہ نیت نہیں ہے. نیت اپنے زندگی کو بنانے کی نیت کیا جائے. ہر عمل میں جتنے اعمال دعوت ہیں, تعلیم, مشورہ, ملاقات, گشتیں, خروج, کم و بیش وقت, تقاضے, ہر عمل میں اپنے زندگی کو بنانے کی نیت ہو. یہ پہلی بنیادی بات ہے. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, چونکہ اعمال دعوت اس کا رخ لوگوں کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ ابھی میں بات کر رہا ہوں, میرا رخ آپ کی طرف ہے. آپ گشت میں جائیں گے متکلم بن کے, آپ کا رخ لوگوں کی طرف ہے. تو فرماتے تھے غیر محسوس طریقے پر دوسروں کی نیت ہو ہی جاتی ہے. غیر محسوس طریقے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, بیان کرتے کرتے بیان کرنے والی نیت دوسروں کی ہو گئی. جہاں نیت اپنی ذات سے ہٹی وہیں درگھٹنا گھٹی, وہیں درگھٹنا گھٹی. پھر فرماتے تھے اس لیے ہر کام کرنے والا اپنے آپ کو نیت کا مریض سمجھ کر اپنی نیت کو صحیح کرتا رہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نیت میں 3 باتیں فرماتے تھے, یہ بنیاد ہے جس سے کام کی طاقت ظاہر ہوگی. کتنی بات نیت میں؟ 3. نمبر 1 اپنی اصلاح کی نیت, اپنے زندگی کو بنانے کی نیت. قرآن نے دعوت کو داعی کے لیے بنایا ہے. قرآن نے دعوت کو قولوا قولا سدیدا یصلح لکم, قرآن نے دعوت کو داعی کے لیے بنایا. اگر داعی نے دوسروں کی نیت کر لی تو زندگی چلی جائے گی, اس کی تربیت نہیں ہوگی, اسے اللہ کا قرب نہیں ملے گا, اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوگی, اس کے دل میں نبی والا درد غم پیدا نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی نیت. پھر ہم فرماتے تھے نیت میں دوسری بات اللہ کو راضی کرنے کی نیت. یہ جو مجاہدہ کر رہے ہیں, 2 دن دکان بند کر کے آ گئے, کاروبار 4 مہینہ قربانی دے کے 5 مہینہ ملکوں میں پھر رہے ہیں, یہ قربانی سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ نہ مجھے نوٹ چاہیے, نہ اوٹ چاہیے, نہ سپورٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے. بار 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 بار. پھر تیسری بات سارے عالم میں حق کو قائم کرنے کی نیت. سارے عالم میں حق کو, کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے ہر مسلمان کے ذمہ عالم میں دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری لگائی ہے. اب ہم ہر وقت ساری دنیا میں تو نہیں جا سکتے, 3 سال میں جائیں گے, 2 سال میں جائیں گے, ہر وقت تو نہیں جا سکتے. کہیں بھی ہم کام کریں نیت میں عالم کو شامل کریں. اپنی اصلاح, اللہ کی رضا, عالم. دیکھو شروع میں کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے جب کام شروع کرایا تو میں بات کہ ان پڑھ لوگ جاتے تھے گشت میں. جب وہ گشت میں جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے تو روتے روتے آتے تھے. پٹائی ہو رہی ہے, کوئی 2 جملہ کہا. حضرت کہتے تھے واہ 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 واہ, اللہ نے تمہارے گشتوں کا اثر یورپ میں ڈال دیا. ہاں, اللہ نے تمہارے گشتوں کا اثر یورپ میں ڈال دیا. یعنی شروع دن سے انہیں عالمی نیت پر اٹھایا تھا, اور واقعی ان کے گشتوں کا اثر عالم میں. ایک بزرگ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ جی, وہ شروع دن کے ساتھی ہیں. کہتے تھے حضرت ہمیں عالمی نیت سے کام کراتے تھے. جہاں اپنی اصلاح کی نیت, وہیں اللہ کو راضی کرنا, اور وہیں پر عالم کی نیت. کہتے تھے امریکہ جو جماعت پہلے گئی ہے, میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ گئے کہ دیکھو یہ عالم کی نیت کر کے گشت کرنے والا آج امریکہ والوں تمہارے درمیان میں بیان کر رہا ہے. میوات کا ان پڑھ آدمی جی, کوئی کچھ بھی نہیں, کہاں بیٹھے جا کر عالمی نیت, عالم. اور امریکہ والوں کو یہاں لے آئی کھینچ کر. آپ بنگلے والی مسجد جائیں, دنیا کے جی 2 مہینے کے درمیان, جو 2 مہینے صوبے والے رہتے ہیں نا, کبھی 150 ممالک کے آگے گزر رہے ہیں, کبھی 200 ملک والے, کبھی 125 ملک والے. ایک مرتبہ ہم لوگ مارچ اپریل میں تھے, تو مارچ اپریل میں یہ 2000 ادھر پیچھے کی بات کر رہا, لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات, 105 ملک کے لوگ 2 مہینے کے درمیان آ کے گئے.
105 ملک کے لوگ، ناروے تک کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے اختلاف دل رہے. تو عالمی نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مولانا علی حسن رحمۃ اللہ جب اس کام کو ان بنیادوں کے ساتھ لے کے چلے، اللہ نے دنیا کے کونے کونے میں وہاں سے لوگ کھینچ کے آ رہے ہیں. تو ایک بنیادی بات ہو گئی، نیت کریں گے انشاءاللہ. شیطان آئے گا بھلا دے گا، بدنیت بے نیت تو بنا کے ہی چھوڑے گا وہ. اس لیے ہمیں چوکنا رہنا ہے، دعوت میں، ملاقات میں، تعلیم میں، مشورے میں، گشتوں میں، سارے عملوں میں نیت بنا بنا کر لگنا. نمبر 2، صحیح فکر کے ساتھ اس کام کو کرنا. کیسے کرنا؟ کیا صحیح فکر کیا ہے؟ کہ صحیح فکر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. آپ کی کیا فکر تھی؟ کپڑا مکان روٹی بوٹی کی تھی؟ نہیں. آپ کی کیا فکر تھی؟ نواسے کی خبر اللہ نے دے دی، نواسے کی فکر تھی، داماد کی فکر تھی، بیٹی کی نہیں، امت اور انسانیت. ایسے فکر مند کہ جیسے مچھلی کو پانی سے اٹھا کے باہر ڈال دو چٹپٹاتی ہے، جیسے بچھو کسی کو زہریلا ڈس دے کیسے ٹیس مارتا ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام ایسے بے چین فکر مند. ایک یہودی بچہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا. دیکھو آپ کی کیسی فکر تھی. آپ علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے. کہاں گئے؟ اس کے گھر. ہم لوگ ان کے بیمار ہوتا جاتے ہیں عیادت کرنے، نیت کرنا انشاءاللہ. عیادت بھی سنت ہے. کیا ہے؟ اپنے محلے میں ایمان والا کوئی بیمار ہوتا ہے اور کوئی محنت کرنے والا جڑتا تھا نہیں آیا، تفقد کرو، پہنچ جاؤ اس کے گھر، خیر خبر لو، بیمار عیادت کرو. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں اور آپ نے جا کر غور کریں کتنے فکر مند. بس فکر کی نگاہ ڈالی ہے، کچھ بھی نہیں کہا. بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے. باپ نے کہا اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا ان کی بات مان لے. ایسی فکر تھی آپ کی کہ دل کو چیرتے ہوئے اندر چلے گئے. اللہ نے دائی کی فکر میں ایسا اثر رکھا ہے. یہ روشنی کی رفتار جانتے ہیں؟ روشنی کی جو رفتار ہے اس سے زیادہ طاقت ہے فکر میں. اتنی پکی بات. آپ کسی پر فکر کی نگاہ ڈال دیں اس کو گرنا ہی گرنا، آنا ہی آنا، کہیں سوال ہی نہیں. لیکن ذرا صحیح فکر نیت کے ساتھ فکر ڈال دیں آپ. دائی کی فکر کی مثال ایسی ہے جیسے شکاری دیکھا نا، آپ نے شکار دیکھا کبھی؟ شکار نشانہ بنا کے مارتے ہیں. اگر وہ شکاری نے جو مارا ہے، اگر وہ شکار کے دماغ یا دل میں لگ گیا شکاری کی مار تو وہیں گر جائے گا. اور اگر وہاں نہ لگا کہیں تو کہیں لگے گا، ہاتھ میں پیر میں، تو وہ شکار اس وقت تو اڑ جا رہا ہے، لیکن اس کو گرنا ضرور ہے. کیا ہونا ہے؟ کہ جہاں ذرا اسے اطمینان ہوا، وہ جو چوٹ ہے نا، جب وہ ٹیس مارے گی تو اس کو گرنا ہی گرنا ہے. اللہ کی شان نرالی. دائی کے فکر کی، اس کی نگاہ فکر میں وہی اثرات ہیں جسے شکاری شکار پر گولی مچلاتا ہے. بس دوستو ذرا سا ہم نیت اور فکر ان بنیادوں کو کام میں ملا ڈالیں، علاقے کے علاقے پلٹے کھائیں گے. کیا ہے یہ گوشت کا لوتھڑا دل اللہ پلٹ دیں گے، یوں پلٹیں گے. ہاں، اس لیے صحیح فکر کے ساتھ اس کام کو کرنا، صحیح نیت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اچھا فکر کیسے پیدا ہوگا؟ میں کہہ دوں گا، آپ سن لیں گے، فکر ہو جائے گا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ ایک تو امت میں پھرنا. کیا کرنا؟ کیا کریں گے؟ بیٹھنے سے فکر بند ہو جائے گا. اس لیے سارے نبیوں کے لیے اللہ نے قرآن میں لفظ ارسال استعمال کیا کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا. نبی قوموں میں پھرتے تھے، نبی قوموں میں. اس لیے ہم سے کہا جا رہا ہے روزانہ 8 گھنٹہ امت میں پھریں. کتنا پھریں؟ کتنا پھریں گے؟ کتنا؟ 8 گھنٹہ کم سے کم پھریں. روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مکی زندگی میں لگاتار 8 گھنٹہ پھرتے تھے، لگاتار. ایک روایت ہے حضرت منیب ابن ازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانے جہالت میں اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا. میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جا کر لوگوں کو دعوت دے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کسی کے پاس جا رہے ہیں فمنھم من تفل علی وجهہ، کوئی آپ پر تھوک رہا ہے. پھر دوسرے کے پاس جا رہے ہیں فمنھم من حصى علیہ التراب، کوئی آپ پر مٹی اٹھا کے پھینک رہا ہے ایسا. پھر کسی کے پاس جا رہے ہیں ومنھم من سبہ، کوئی گالیاں نکالتا ہے آپ کو. حتی انتصف النہار،
فجر کے بعد سے آپ مکی زندگی میں گشت کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، یہاں تک کہ زوال کب؟ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اتنے ہو گئے 8 گھنٹے اور اس لیے بنگلے والی مسجد سے ہدایت دی جا رہی ہے، کام کرنے والے 8 گھنٹہ پھریں گے تو کچھ نبی والا فکر، وہ فکر ہمیں نصیب ہوگا۔ ورنہ بزرگ دوستو فکر جو ہے کریں گے انشاءاللہ، پھریں گے امت میں، ہاں تو صحیح نیت، صحیح فکر۔ تیسری بات کہ صحیح جذبے کے ساتھ اس مبارک محنت کو کرنا۔ کیسے کرنا؟ او اللہ کے ولی، کیا جذبہ؟ وہ جذبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جن جذبوں پر اٹھایا تھا، صحابہ کے مردوں کو، صحابہ کی عورتوں کو، صحابہ کے بچوں کو جن جذبوں پر اٹھایا تھا، وہ کیا جذبہ تھا؟ سب کچھ لگانے کا جذبہ۔ کیا جذبہ؟ او اللہ کے ولی، کیا جذبہ تھا؟ بچے ہیں، بچے، آپ قصہ پڑھ چکے ہیں، معاذ معوذ کتنے چھوٹے ہیں، کیسا جان دینے کے لیے چلے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال 14 سال پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں، ہمیں لے چلیے، کہاں لے جائیں گے؟ 4 مہینہ چلاؤ کہ نہیں، آر پار، کہ اللہ نے جو کام دیا ہے یا تو خدا کا دین غالب ہو جائے یا ہم اللہ سے ملاقات میں چلے جائیں گے سیدھا پار ہو جائیں گے۔ لگانے کا جذبہ۔ عورت ہے، عورت کتنی کمزور ہے، عورتوں کا بھی ایسا جذبہ بنایا تھا۔ اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا، یہ پہلے ہجرت حبشہ کی ہے، تقریباً 7 سال حبشہ میں رہی، پھر پتہ چلا کہ مدینہ منورہ کی ہجرت فرض ہو گئی، لیکن یہاں پہنچے تو پتہ چلا ابھی مدینہ منورہ کی ہجرت ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی، پھر وہاں سے مدینہ گئی۔ مدینہ جاتے ہی موتا کا نمبر پیش آیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی موتا کے لیے، تو ان کے شوہر حضرت جعفر ابن ابی طالب روایت میں 33 سال 39 سال اور یہ الگ الگ ان کی عمر ہے، تو چلو 33 سال پکڑ کے چلو، 39 سال، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیسا جذبہ بنایا تھا۔ وہ عورت ابھی حبشہ کا ہجرت کر کے آئی ہیں، پھر مدینہ منورہ ہجرت کر گئی ہیں، اور حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ شہید ہوں گے تو یہ امیر، یہ شہید ہوں گے تو یعنی ان کا شہید ہونا یقینی ہے۔ کلیجے میں پتھر رکھ کر کیا قربانی کا جذبہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور شوہر کو بھیج دیا، وہ جا کر وہیں قبر ان کی بن گئی، آج بھی موتا میں ان کی قبر ہے۔ یہ کام مجھ سے اور آپ سے جذبہ چاہتا ہے، سب کچھ لگانے کا جذبہ، سب کچھ۔ عورتوں کا حال بھی یہی تھا، مردوں کا حال بھی یہی تھا، بچوں کا، بوڑھوں کا حال بھی یہی تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 92-98 سال یہ روایت میں ان کی عمر ہے، بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، اتنے بیمار بستر سے نہیں اٹھ پا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اٹھ کے پیٹ میں باندھ کے لے چلو۔ کہاں لے جائیں تمہیں؟ بیمار آدمی ہو، کہ نہیں لے چلو، بس میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ یہ مبارک کام یہ تقاضا کرتا ہے کہ صحابہ والے جذبے کے ساتھ کام کرنا، صحابہ والے، ہاں صاحب، شیطان ڈرائے گا کتنا چلا جائے گا کہ جانا کچھ نہیں، میرا رب وعدہ کرتا ہے انفق ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ سورج نکلتا ہے، 2 فرشتے نکلتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو آپ کے نام پر لگائے بدلہ دے دیجئے، دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک دے اس کے مال کو برباد کر دے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم خرچ کرو گے اللہ کے لیے اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے مبارک محنت تقاضا کرتا ہے صحیح نیت، صحیح فکر، صحیح جذبے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ اس مبارک محنت میں ایک مرحلہ آئے گا، جذبات کی قربانی۔ کیا آئے گا؟ ہاں، اور یہ مبارک محنت اطاعت چاہتا ہے۔ بیچ میں عرض کی گئی اجتماعیت، ایک امیر کی اطاعت، ایک مشورے کی اطاعت، ایک مرکز کی اطاعت، یہ اطاعت کا تقاضا کرتا ہے، ایک کام جو ہے اطاعت چاہتا ہے، جذبات کی قربانی ہے۔ اچھے ایک ہے یہ جذبہ بنانا کہ سب کچھ لگانا، اور ایک یہ ہے اپنے اچھے جذبے کو قربان کرنا۔ یہ قدم قدم میں یہ بات پیش آتی رہے گی۔ علاقے والوں کا کوئی جذبہ ہوگا، مشورے میں بات پیش آئی، اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا، اب شیطان آتا کہتا ہے ہماری نہیں مانے گی، ہم نہیں مانیں گے، ہم چلے جائیں گے۔ نہیں، یہ چلا گیا بیچارہ، جو ہٹا ختم ہو گیا، چلا گیا، وہ کہاں جو چلے جائے گا پتہ نہیں۔ اسی لیے مبارک محنت یہ کام کی بنیاد ہے، یہ کام مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے صحابہ والے جذبے کے ساتھ بھی کرنا، اور موقع لگے گا تو اچھے جذبے کو قربان کرنا۔ اچھے جذبے کے قربانی پر فتح مکہ ہوا ہے،
سورہ حدیبیہ پر کریں گے انشاءاللہ. پھر یہ محنت بزرگ دوستوں صحیح نہج کے ساتھ کرنا. کیا کرنا؟ اس کام کا نہج کیا ہے ہمارے ذہنوں میں رہے. اگر کام کا نہج ذہنوں میں نہیں ہوگا تو دائیں بائیں ہو جائے گا آدمی. حالات آتے رہیں گے. روایت میں ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب ہوگا ایسے فتنے آئیں گے جیسے جو ہے نا تسبیح کا دھاگا ٹوٹتے ہی دھم 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 گرتا کیسا، ایسے فتنے آئیں گے. تو ہمارے ذہنوں میں رہے کام کا نہج کیا ہے. کام کا نہج 3 چیزیں ہیں. کتنی ہیں؟ یہ کام کا نہج حضرت مولانا الیاس صاحب نہیں ہے. کام کا نہج حضرت مولانا یوسف صاحب نہیں ہے. کام کا نہج حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نہیں. وہ کہا اللہ ان کے ذریعے کام کو زندہ کیا ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. خبر اس کا انکار نہیں، لیکن یہ نہج نہیں ہے. نہج کیا ہے کہ جس پر کام کرنا ہے وہ ہے قرآن. کیا ہے؟ کتاب اللہ. اس لیے ہم سب کا گہرا تعلق قرآن سے ہو کہ جس کے روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں اس کی کوئی دعوت نہیں. کیا دعوت؟ قرآن ہی تو دعوت ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ دائی، اللہ کا کلام. اگر ہم دائی ہیں، محنت کرنے والے، روزانہ قرآن نہیں پڑھ رہے تو کیا دعوت دیں گے؟ ہماری دعوت بے اثر ہوگی. اس کے لیے پورا مجمع طے کر لے قرآن سے گہرا تعلق قائم کریں گے. اسی لیے مکاتب کی محنت ہے، تحفیظ قرآن کی محنت ہے کہ قرآن سے ہی امت میں زندہ ہو جائے. تو کام کا نہج کیا ہے؟ پہلا قرآن ہے. دوسرے احادیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارا تعلق حدیث سے ہو، قوی ہو. جناب رسول اللہ کی ذات عالی سے ہمارا تعلق قوی ہو. آپ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو. قرآن حدیث کا مزاج بنانے کے لیے منتخب حدیث ہے. منتخب حدیث میں تیسری کوئی بات نہیں. قرآن حدیث، قرآن حدیث. گھر گھر میں پڑھیں، گاؤں گاؤں میں زندہ کریں تاکہ امت کا ذہن قرآن حدیث کا بنے. اور تیسری بات کام کا نہج وہ سیرت صحابہ ہے. کیا ہے؟ صحابہ. بس قرآن نے اعلان کر دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہ جو سابقین اولین مہاجر انصار قیامت تک جو ان کی نقل کریں گے جیسے اللہ ان سے راضی ان سے بھی راضی ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں کام کا جو نہج ہے قرآن ہے، حدیث ہے، سیرت صحابہ. وقت کا امیر قرآن حدیث سیرت کی روشنی میں جس طرح کام کرنے کو کہے اس طرح کام کرنے کو نہج کہتے ہیں. ذہن بات بیٹھ گئی؟ اللہ والوں بیٹھ گئی؟ وہ اللہ کے ولیوں اس کام کو صحیح نیت کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ کرنا. یہ نہیں کہ پہلے کیا نئی باتیں کے لیے آئے کہ پہلے سے ایسا تو نہیں تھا. کہ جناب نئی بات نہیں ہے. آپ 5 کلاس میں تھے تو آپ کو 6 کلاس کا سبق کہاں سے دیا جائے گا؟ اب آپ کالج میں گئے تو اوپر کی بات دی جائے گی. تو کوئی نئی بات نہیں، وہ تو ہے. اس لیے ہمارے ذہن میں بات ہو. پھر بزرگ دوستو یہ کام تقاضا کرتا ہے صحیح مزاج کے ساتھ اس کام کو کرنا. کیسے کرنا؟ مزاج کیا کہ اس مبارک محنت میں جسے کہتے ہیں سنت دعوت کو زندہ کرنا. ایک ہے سنت عادت کہ اپنا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، عبادتوں کو سنت کے مطابق لانا. پھر اس محنت کو بھی سنت کے مطابق کرنا. اس محنت کو کیسے کرنا؟ سنت کے مطابق کرنا. اس میں سب سے پہلے عمومیت ہے. کیا ہے؟ ہاں، عمومیت کام کے اندر خوب گھلنا ملنا عوام. دوسرے وسعت ہے، ہمارے دل میں سب کے لیے جگہ ہو. ہمارے دل میں رب ہمارے سب ہمارے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ کاٹ کر لانے والا، قتل کرنے والا کون؟ وحشی. اور چبانے والی ہندا. آپ علیہ السلام کے دل میں ان کی ہدایت کا بھی جذبہ ہے. وحشی کے پاس آپ نے خبر بھیجایا، کیا وحشی تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ توبہ کا وقت. ایک آیت لکھ کر بھیج رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر، 1 2 3، پھر جا کر اسلام لایا. تو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، ہمارے دلوں میں تنگی نہ ہو، سب کے لیے ہمارے دل میں جگہ ہو. ابھی کیا حال ہے؟ کوئی مشورے میں ہمارے رائے کے خلاف رائے دے دیا، بس منہ بھاری ہو جاتا، اسے سلام دعائی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں کیا بات ہے، رائے کا اختلاف ہوگا، ایک کام کے سمجھ کی بات ہے. اس کے دل میں اللہ یہ نہیں ڈالا، اس ہمارے دل میں ایسا تھوڑی کہ ہمارے خلاف کہا ہو. شیطان ہم کو سمجھاتا کہ وہ تیرے خلاف،
دو چار بار جب اس کی رائے ہمارے ماں کہتے دیکھیں یہ میرا اینٹی پارٹی ہے. نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے دل میں وسعت ہو، رب ہمارے سب سے عمومیت ہو، وسعت ہو، پھر ہمارے طبیعتوں میں نرمی ہو. کیا ہو؟ یہ کام کا مزاج ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ اے نبی جی ہم نے اپنے رحمت سے آپ کو نرم بنایا. پتہ چلا کہ نرمی سے خدا کی رحمت آئے گی. حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جس کے اندر سے جو نرمی سے محروم سارے خیر سے محروم. جسے اللہ نے نرمی دے دیا دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی. اس مبارک محنت میں ہمیں امت کے ساتھ نرم بن کے رہنا. کریں گے انشاءاللہ. اپنے نفس کے لیے سخت ہوں، اپنے لیے کہ کیوں تمہاری تہجد چھوٹ گئی، نفس کو سزا دو. کیوں تہجد چھوٹی؟ کیوں تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی؟ کیوں آج قرآن کی تلاوت چھوٹی؟ کیوں آج 8 گھنٹہ نہیں ہوا؟ کیوں آج گھر کی تعلیم رہ گئی؟ کیوں اپنے نفس کے ساتھ سخت ہوں لیکن لوگوں کے ساتھ نرم ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ بزرگ دوستو یہ بڑا کام ہے نا، یہ بڑا کام، امت بنانے والا کام، اجتماعیت والا کام. سب کو 5 انگلی برابر نہیں، کوئی کیسا مزاج کا، کوئی کیسا مزاج کا. 2 باتیں ہو جائیں گی، ہوں گی. کیا کریں گے؟ کہ 2 بات قرآن نے کہا فاعفو واصفحوا، معاف کر دو. کیا کر دو؟ معاف کر دو. اگر بات نہیں بنتی تو معافی مانگ لو. 2 ہی بات ہے، تیسری کوئی بات ہی. کیا کر لو؟ حضرت مولانا صاحب حضرت فرماتے تھے اس مبارک محنت میں اللہ اس کو چلائیں گے جو لوگوں کی غلطی کو بھی اپنے سر پر لے لے گا. ہاں، اپنی تو اپنی، دوسروں کی غلطی بھی. غلطی کوئی کرے گا یہ روئے گا راتوں میں، اے اللہ امت کو معاف کر دی. تو نرمی ہے، معاف کرنا ہے، معافی مانگنا ہے. پھر یہ مبارک محنت بزرگ دوستوں بڑا کام ہے، سوالات نبیوں والا کام، محمد رسول اللہ والا کام. یہ صبر کا تقاضا کرتا ہے. کیا تقاضا کرتا ہے؟ فاصبر کما صبر اولو العزم. نوح علیہ السلام نے جس طرح صبر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح صبر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اے محمد رسول اللہ ان سب نے جتنا صبر کیا آپ اکیلے اتنا صبر کیجیے. اور مجھے اور آپ کو کس کا کام ملا ہے؟ مجھے اور آپ کو کس کا کام ملا؟ محمد رسول اللہ کا. تو قرآن مجھ سے اور آپ سے بھی وہ صبر کا، بڑے صبر کا تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ نے صبر کیا تم نے بھی صبر کرنا. کہتے ہیں کیا کریں گے، کتنا صبر کریں گے؟ اب صبر کا پیالہ بھر چکا ہے. کہتے ہیں اب تو پانی سر سے اوپر چلا گیا. کہ نہیں، صبر کب تک ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسجد میں ہیں، لیٹے ہوئے. آپ نے انگوٹھا پکڑ کے بلایا. کہا ابو ذر کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ ھذا بیتی و منزلی، مسجد یہی میرا گھر بھی ہے، یہی مسجد بھی ہے، یہی اعمال کرتا ہوں، ضرورت پڑتی خالی وہ کہیں سے سو جاتا ہوں. کہ اچھا یہ بتاؤ اذا اخرجوک من بعدی، کہ اگر میرے بعد تم کو ذمہ داری یہاں سے نکالیں گے، مسجد میں اجازت نہیں، قیام کی اجازت نہیں، کیا کرو گے؟ کہ اذن الحق بالشام لانهم ارض المحشر وارض الانبیاء، ملک شام چلا جاؤں گا، محشر بھی وہی قائم ہوگی اور نبیوں کی جگہ وہ ہے. کہ اچھا اگر ملک شام کے ذمہ دار رہنے نہیں دیں گے کیا کرو گے؟ مسجد میں وہ بھی ٹھہرے دیں. کہ یا رسول اللہ مدینہ لوٹ آؤں گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کے حالات اچھا کر دیے ہوں گے. کہ اگر مدینہ آنے کے بعد بھی حالات ویسے رہے مدینہ کی تو آستین چڑھائی کہ یا رسول اضرب بسیف عنقہ، بس مقابلہ کروں گا. آپ نے فرمایا غفرا یا بازار تنساق حیث ساقو تنقاد حیث ینقادو، کہ جدھر ذمہ دار لے چلیں جو طے کر دیں چلتے رہنا، ناگواری کو جھیلتے رہنا. کب تک صبر کرنا؟ حتی تلقانی الحوض، حوض کوثر میں آ کے مجھ سے مل لینا، وہاں بدلہ دوں گا. اے ابو ذر میری امت کے ساتھ کوئی ایسا کام مت کرنا. اللہ اکبر. تو صبر کہاں تک ہے؟ ہاں، ہر گاڑی اپنے ایندھن سے چلتی ہے. یہ دعوت اللہ کی مبارک، یہ دعوت اللہ کی محنت، یہ مبارک کام، یہ کام کرنے والا اندر کے صبر سے چلے گا. اس لیے بڑا کام ہے یہ. قدم قدم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہاں عجیب ایک شعر کے انداز میں کہتے تھے، یہاں نہ خطابیں نہ القابیں نہ تلواریں، یہاں نہ خطابیں نہ القابیں نہ تلواریں، یہاں تو نفس امارہ پر زبردست وارے. قدم قدم میں اور نفس امارہ کے کچلنے پر اللہ کا قرب ملے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو بزرگ دوستو یہ مبارک محنت جو ہے یہ ایک کام کا مزاج، یہ سنت دعوت ہے جس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے اور تواضع کے ساتھ اس کام میں چلنا.
کیسے چلنا؟ چھوٹے بن کر، چھوٹے بن کر۔ محمد رسول اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ ان سے کہہ رہے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کے سامنے دونوں کاندھوں کو جھکا دیجیے۔ یا اللہ، اتنے بڑے آدمی میں اور آپ، بے شک بڑا کام ہے، چھوٹے بن کر کرنا ہے۔ ایک بزرگ تھے بنگلے والی مسجد میں، مولانا سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے ہم کام کرنے والوں سے کہ اپنے آپ کو یوں سمجھو کہ یہ سارے چاول کے بورے ہیں اور میں کنکر ہوں، اگر چاول کے ساتھ لگا رہوں گا میری قیمت لگے گی، چاول سے الگ ہو جاؤں گا تو بے قیمت ہو جاؤں گا۔ اس طرح یہ سمجھو کہ یہ اچھا آم کا ٹوکرا لائے ہیں، اس میں ایک سڑا ہوا آم میں ہوں، اچھے آم یہ ہیں، ان کے ساتھ رہوں گا میری قیمت لگ جائے گی، اگر مجھے الگ کر دیں گے تو کوئی بھاؤ نہیں لگے گا۔ یعنی اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے کہ سب اچھے ہیں میں ہی خراب ہوں، چھوٹے بن کے اس کام میں چلنا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو جتنا جھکے گا اللہ اس کو اوپر کر دیں گے، اللہ اس کو۔ تو یہ مبارک محنت ہے۔ اور بزرگ دوستو، اچھے گمان اس کام کے اندر، اللہ سے بھی اچھا گمان اور اللہ کے ولیوں، اور لوگوں سے بھی۔ شیطان آئے گا بدگمانی کی دیوار قائم کرے گا ہمارے اور رب کے درمیان، اور ہمارے اور سب کے درمیان۔ اس لیے ہر ایک سے اچھا گمان، ہر ایک سے اچھا گمان کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ تو بزرگ دوستو، یہ مبارک محنت حضرت فرماتے تھے اگر ان بنیادوں کے ساتھ اس محنت کو کیا گیا، صدیوں میں آنے والا خیر سالوں میں لائیں گے۔ اور اللہ نہ کرے ان کام ہوا، بنیادوں سے نگاہیں ہٹی تو درگھٹنا گھٹے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح بنیادوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دن کی محنت سے بزرگ دوستو جسم تیار ہوگا۔ کیا تیار ہوگا؟ جسم اور روح دو چیزیں ہیں۔ اگر روح نکل جائے، آنکھ ہوگی کام نہیں کرے گی، زبان ہوں گے بولنا نہیں، ہاتھ ہوں گے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب تعالی، دن کی محنت سے جسم بنے گا، رات کی محنت سے روح بنے گی۔ رات کی محنت جانتے ہیں کیا ہے جی؟ رات کی محنت قم اللیل الا قلیلا، اٹھو اللہ کے سامنے۔ جب کام کرنے والے تہجد پڑھیں گے، امت فرض نماز پر آئے گی، یاد رکھنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں امت فرض پر آئے، جہنم کی آگ سے بچے، ہمیں راتوں میں اٹھنا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے، تہجد پڑھنا۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن دیکھ کر پڑھنا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، آخر رات میں قرآن دیکھ کر پڑھنا، فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ تو اللہ کا قرب ملتا ہے آخر رات میں قرآن دیکھ کر پڑھنے پر۔ تہجد، قرآن کی تلاوت اور ذکر کرنا، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ کا ذکر کرنا کریں گے۔ اور پھر چوتھا، استغفار کے ساتھ دعا، وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ جل شانہ آسمانی دنیا میں جب رات کا دو حصہ گزر جاتا ہے، تہائی رات میں اللہ جل شانہ اپنے شایان شان آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان، اعلان ہوتا رہتا ہے۔ وہ غنی اعلان کرتا ہے ہم بھکاری سو جائیں گے، کیسے بات بنے گی؟ وہ سمد اعلان کرتا ہے ہم محتاج سو جائیں گے، کیسے بات بنے گی؟ اس کے لیے طے کر لو انشاءاللہ، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگیں گے، اپنے لیے امت کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ۔ اب بزرگ دوستو، یہ ساری باتیں پیدا ہوں گی، قربانیوں سے باتیں آئیں گی۔ کس سے آئیں گی؟ قربانی، قرب ربانی۔ قربانی کیا ہے؟ قرب ربانی، کہ قربانی جو دے گا وہ رب سے قریب ہوگا۔ قربانی دیں گے رب کا قرب ملے گا، اور قدرت ربانی، رب کی قدرت بھی اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ رب کی قدرت بھی ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ نے ان سے قربانی لی، ان کے دعاؤں کے بعد یہ امت آئی، اور یہ امت قربانی کے لیے آئی، قربانی کے بعد آئی قربانی۔ جب امت قربانی چھوڑ دے گی تو نہیں، یہ امت حالات کی شکار ہو جائے گی۔ جب یہ امت قربانی پر آئے گی، اللہ اپنی قدرت سے حالات کے بادلوں کو چھانٹ دیں گے۔ قربانی کیا قربانی ہے جی؟ کیا قربانی؟ تو بقرعید میں دے دیں گے قربانی کہ نہیں، وہ تو عبادت کے لائن کی قربانی ہے۔ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں پیدا کیا ہے، اس امت میں پیدا ہونے کے ناطے ہمارا مقصد حیات 8 لائن کی محبتوں کو قربان کر کے پھرنا۔ قرآن نے اسی کا تقاضا کیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ جب تک 8 لائن کی محبتوں کو قربان نہیں کریں گے، اس وقت تک ایمان کا کمال، اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق وہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بزرگ دوستو، یہ جان بھی اللہ کا ہے، یہ مال بھی اللہ کا، سب اللہ کا ہے۔ اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ کائے کے لیے خریدا ہے؟ کپڑا، مکان، روٹی بوٹی کے لیے؟
کہ نہیں یہ ضرورت ہے مقصد حیات سارے عالم میں خدا کا دین قائم ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے سودا کیا ہے۔ نبی عالم کے ہیں، قرآن عالمی کتاب ہے، اور یہ امت عالم کے لیے ہے۔ نبی ہے کافۃ للناس، قرآن ہے ھدی للناس، اور یہ امت کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ عالمی نبی کے عالمی امت ہے، عالمی انسانیت سسکیاں لے رہی ہیں۔ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس آئے نہیں، لوگ یوں کہہ رہے ہیں جب دنیا میں آپ پھریں گے۔ ابھی برازیل میں چند مہینے پہلے کی بات ہے جی، ایک ملک میں ہم لوگ تھے، چند میں 2 ستمبر کی بات بتا رہے، ستمبر میں، تو وہاں ایک عرب شیخ تھے، ان سے ہم نے کہا بھائی ہماری جماعت سے بھی آپ مذاکرہ کر لیجیے، تو ان کا بھائی آپ لوگ نظام الدین والے، ہم بھی محتاج ہیں آپ ہمارے ساتھ۔ انہوں نے جو بات کی، قربانی پر بات کر کے برازیل کا حال خود سنایا، وہ خود گئے تھے وہاں مستورات کے ساتھ، رو رو کر سنائے، کہنے لگے عرب خاندان، وہ خود عرب خاندان مرتد ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں۔ کہنے لگے ایک خاتون اندر سے پرچہ لکھ کے دی اور کہی کہ تم لوگ ظالم ہو، ظالم، تم کہاں تھے اب تک کہاں تھے؟ ہمارے باپ دادا سب جہنم چلے گئے، اس کا جواب کون دے گا؟ ہم کو تو یہ کہا گیا دنیا میں اسلام نہیں، اگر اسلام ہوتا تو آتے نا، کوئی تو آئے۔ وہ بڑے غم کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ ہم لوگ ان کی تشکیل کے نظام الدین کی، کہنے لگے ضرور جاؤں گا نظام الدین، لیکن میں نے پہلے ارادہ کیا ہے برازیل میں اضافی وقت دوں گا وہاں، اس کے بعد پھر آؤں گا، پھر اس کے بعد نظام الدین آؤں گا میں۔ بزرگ دوست، ایک میں نے واقعہ سنایا، 250 ممالک ہیں ایسے منہ کھول کے بیٹھے ہیں کہ کوئی پیاسے ہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں، کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں انہیں۔ سب کا ملکوں کا ایک ہی تقاضا ہے، نظام الدین کی جماعت بھیجو، نظام الدین۔ ہم سب کہاں کے ہیں؟ آپ کہاں کے ہیں؟ نظام الدین سے آپ کو بھیجا گیا مہاراشٹر میں، اس ضلع میں شولاپور میں کام کرنے کے لیے، پھر آپ کو بلایا جائے گا۔ بلایا جاتا نہیں بلایا جاتا؟ ابھی تاریخ بھی آپ کی ملی ہوئی ہے، پورے مہاراشٹر والے جائیں گے، جو کام دیے کارگزاری سنیں گے، اگلا کام لے کر۔ تو ہم سب نظام الدین کے ہیں، ہم سب کہاں کے ہیں؟ تو سارا عالم تقاضا کر رہا ہے۔ اس کے لیے بزرگ دوستو، آج تک جو کمی کوتاہی سستی ہوئی، ہم توبہ کریں۔ آج اس مجلس میں اللہ کو دکھائیں، یہ اجتماع توبہ کرنے کے لیے جمع ہے کہ قربانی اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں، اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ کی رحمت امت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ ایک دن اللہ کے راستے میں لگانا 1000 دنوں کے بھاؤ میں تولیں گے۔ 1 روپیہ خرچ 7 لاکھ روپیہ خرچ کا، نسلوں کے روزی اور ہدایت کے فیصلے، ایک ایک نیکیاں 49 کروڑ بنائیں گے، لذت دیں گے، راحت دیں گے، برکت دیں گے، دعا کی قبولیت دیں گے، محبوبیت دیں گے۔ نقد وعدے ہیں اللہ کے۔ اس کے لیے کھڑے ہو کر بتاؤ، کھلے خرچ کے ساتھ دنیا کے جس ملک بھیج دو، ہم تیار ہیں۔ کھڑے ہو کر اللہ کو بتاؤ، اور اللہ فی انفسکم خیرا۔ اب بات سن لیے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں پیش کرو۔